بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بالآخر زبیر زینت اور اپنی بچیوں سے مل کے معافی مانگ لے گا۔ زبیر کی طبیعت دن بدن مزید بگڑتی جا رہی ہے، لیکن کسی کو اس کی فکر ہی نہیں، اور اماں زبیر سے مشورہ کیے بغیر سدرا اور اسلم کی منگنی کا فنکشن رکھ دیتی ہیں، اور زبیر کو سب کچھ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ تم بھی منگنی میں شرکت کے لیے تیاری کر لینا۔ زبیر کو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیا اب میری اس گھر میں اتنی بھی اوقات نہیں رہی کہ میری بہن کی منگنی کا مجھ سے پوچھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا۔ تو اماں بجائے زبیر کی تکلیف سمجھنے کے اسے ہی دو چار سنا دیتی ہیں کہ اس دن تم نے جو کچھ اسلم کو سنایا تھا، شکر کرو کہ وہ پھر بھی سدرا کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ تم نے تو اپنی بہن کی خوشیوں کو آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بھائی بات صاف ہے کہ میری بیٹی نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، اور بڑی مشکل سے میری بیٹی کی زندگی میں کوئی خوشی آئی ہے۔ میں دوسروں سے مشورہ لے کے اپنی بیٹی کی خوشی خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ زبیر کے دل کو تو شدید ٹھیس پہنچتی ہے کہ جب تک وہ کما رہا تھا تب تک اماں کے لیے وہ اپنا اور بہت اہم تھا، اور جیسے ہی وہ بیمار پڑا ہے تو اماں نے اسے پرایا ہی بنا دیا۔ بہرحال اماں تو اپنا فیصلہ سنا کے چلی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی زبیر کو تاکید کرتی ہیں کہ بہن کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اب اس کے فنکشن پہ یوں منہ پھلا کے مت بیٹھ جانا۔ منگنی کی تقریب بھی بالآخر آ جاتی ہے، اور اسلم تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے جس طرح سے وہ سدرا اور اماں کو اپنی باتوں میں لے چکا ہے۔ اب وہ دن دور نہیں جب یہ گھر یا تو اسلم اپنے نام کروا لے گا یا پھر شاید بیچ ہی دے گا، جبکہ دوسری طرف زبیر جسے مکمل طور پہ اگنور کیا جاتا ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی پاس کھڑے وزیر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے ایک کمرے میں لے چلو، مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا۔ تو وزیر جسے ڈاکٹر نے بتایا بھی تھا کہ اگر زبیر پہ توجہ دی جائے تو وہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کہ زبیر کے گھر والے اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ زبیر بھائی کی بیماری کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جا رہی۔ تبھی وہ بول پڑتا ہے کہ ویسے اماں، بھائی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، انہیں اچھے علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اب اماں تو جب وزیر کی یہ بات سنتی ہیں اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اتنے مہمان جمع ہے، خاندان اور ملنے والے، اور وزیر نے یہ کیا بات کر دی۔ خاندان والے کیا سوچیں گے کہ بیٹا بیمار پڑا ہے اور اماں کو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی پڑی ہے۔ اور صرف اماں ہی نہیں بلکہ سدرا، اسلم اور شاہانہ سبھی وزیر اور زبیر کو شدید ناگواری سے دیکھتے ہیں، جبکہ اسلم تو غصے میں وزیر کو سنا ہی دیتا ہے کہ تمہاری یہ بات کرنے کا آخر مقصد کیا ہے، تم زیادہ سگے اور زیادہ ہمدرد ہو ان کے۔ جب زبیر کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ دیر یہاں بیٹھا نہیں جا رہا تو بس چپ چاپ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ہمیں مشورہ دے سکو۔ وزیر زبیر کو جب کمرے میں چھوڑنے جاتا ہے تو اسلم کے سارے کرتوت اسے بتا دیتا ہے کہ کس طرح جب زبیر ہاسپٹل میں تھا تو اسلم نے یہ کہہ کے ہاسپٹل آنے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں زبیر اور پولیس کے کسی چکر میں پھنسنا نہیں چاہتا، دوبارہ مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر دکان پہ بھی جو گھپلے اسلم کر رہا ہے زبیر کو وزیر بتا دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ مجھے لگتا ہے سدرا باجی کی شادی اسلم جیسے انسان کے ساتھ کر کے آپ لوگ بہت برا کر رہے ہیں، کیونکہ اسلم کے تو بہت ساری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں جس کا میں چشم دید گواہ ہوں، اور زبیر بھائی اسلم کو تو پورا یقین ہے کہ آپ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، وہ تو آپ کی دکان بلکہ اس مکان پر بھی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ زبیر کو بھی سب سمجھ تو آ رہا ہے، لیکن اسے افسوس یہ ہے کہ اس کی اپنی ماں بہنیں بھی اسلم کے جھانسے میں پھنس چکی ہیں، اور زبیر تو اب ان لوگوں کو بھی ایک بوجھ لگنے لگا ہے۔ تبھی وقت ملتے ساتھ زبیر شجاع کی منت کرتا ہے کہ یار کہیں سے زینت اور بچیوں کا پتہ لگوا دو، بلکہ ہو سکے تو انہیں میری صورتحال کا بتاؤ اور اس گھر میں واپس لے آؤ، کیونکہ میں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ستارہ کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا، ابھی تک تو ستارہ پہ غصہ آ رہا تھا جو کچھ اس نے زبیر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن اب بھائی جی جو کچھ ستارہ کے ساتھ اور جہانگیر کے ساتھ کر رہا ہے اب ان دونوں پہ ترس بھی آ رہا ہے، کیونکہ بھائی جی ستارہ کو صاف کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد مجھے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں،
تم پہ کیس اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے اور ظاہر ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے تمہیں محنت بھی کرنا پڑے گی۔ تو آج کے بعد میرے دوستوں میں نقص نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیسہ کمانا چاہتی ہو تو تمہیں میرے دوستوں کو خوش کرنا ہوگا۔ ستارہ کو اندازہ تو ہو چکا ہے کہ وہ بہت بری طرح سے دلدل میں پھنس چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی پوری کوشش کرتی ہے اس دلدل سے نکلنے کے لیے۔ تبھی معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جہانگیر اسی فارم ہاؤس پہ ہے یا بھائی جی نے اسے نکال دیا، کیونکہ جہانگیر ہی ستارہ کو امید کی آخری کرن نظر آ رہا ہے جو شاید کسی طرح سے اسے اس فارم ہاؤس سے نکال سکتا ہے۔ اب ستارہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی جی نے جہانگیر کو فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پہ ایک کوٹھری میں بند کر رکھا ہے۔ دوسری طرف جہانگیر بھی یہاں سے نکلنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ تبھی جب ملازم اسے کھانا دینے آتا ہے تو جہانگیر موقع دیکھتے ساتھ ہی اسے دبوچ لیتا ہے اور مار مار کے اس کا وہ حشر کرتا ہے کہ ملازم ادھموا ہو کے وہیں گر جاتا ہے، جبکہ جہانگیر اس کی رائفل اٹھاتا ہے اور جب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تب جا کے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمرے سے تو نکل چکا ہے، لیکن یہ پورا پورشن ہی باہر سے لاک ہے۔ دوسری طرف ستارہ بھی بھائی جی اور باقی سب سے نظریں چرا کے پچھلے پورشن میں جاتی ہے اور آہستہ آواز میں جہانگیر کو آوازیں دیتی ہے، تو جہانگیر اسے بتا دیتا ہے کہ یہ پورشن باہر سے لاک ہے، کچھ کر کے لاک توڑنے کی کوشش کرو۔ ستارہ ایک پاس ہی پڑا پتھر اٹھاتی ہے اور جہانگیر سے کہتی ہے کہ میں باہر سے لاک توڑنے کی کوشش کرتی ہوں، تم اندر سے لاک توڑنے کی کوشش کرو۔ کہ اسی دوران میں بھائی جی شور کی آواز سن کے اس طرف آ جاتے ہیں اور موقع پہ ستارہ کو پکڑ لیتے ہیں کہ تم یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی دوران میں جہانگیر اندر سے لاک توڑ کے رائفل ساتھ باہر آتا ہے اور رائفل بھائی جی پہ تان لیتا ہے، جبکہ بھائی جی بڑی چالاکی سے ستارہ کو بالوں سے پکڑتے ہیں اور اپنے سامنے کر لیتے ہیں۔ اب اگر جہانگیر گولی چلاتا بھی ہے تو گولی بھائی جی کی بجائے ستارہ کو لگے گی، جبکہ اسی دوران بھائی جی کے آدمی جہانگیر کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ یا تو ستارہ اور جہانگیر دونوں کی ہی جان جائے گی یا کم سے کم جہانگیر تو اب یقیناً مارا جائے گا، جبکہ ستارہ اگر بچ جاتی ہے تو اس کی زندگی موت سے زیادہ بدتر ہونے والی ہے۔ ادھر بالآخر شجاع زینت تک پہنچ جاتا ہے اور زینت کو اتنا کامیاب دیکھ کے حیران پریشان رہ جاتا ہے، ساتھ ہی زبیر کی صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کس طرح ستارہ اور جہانگیر زبیر ماموں اور سدرہ خالہ کو دھوکہ دے کے بھاگے ہیں۔ اب سدرہ خالہ طلاق کے بعد اسلم سے شادی کرنے والی ہیں، لیکن زینت یہ سن کے بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ زبیر کی فکر الگ ہوتی ہے، جبکہ سدرہ نے بے شک زینت کے ساتھ ساری زندگی برا کیا ہو، لیکن زینت نے ہمیشہ سدرہ کو اپنی بہن سمجھا ہے، تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں اس اسلم کے ہاتھوں سدرہ کی زندگی برباد ہونے نہیں دوں گی اور زبیر کی اس مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ بھی ضرور دوں گی۔ تبھی جب زینت زبیر سے ملنے جاتی ہے تو زینت کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے سدرہ اور اماں تو ہکا بکا رہ جاتی ہیں۔ کہاں تو وہ زینت جو نوکروں کی طرح ان کے گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور کہاں یہ زینت جس سے بات کرتے ہوئے بھی سدرہ کو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال زینت وہاں پہنچ کے زبیر سے کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی زینت واپس آ گئی ہے نا، اب آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ ساتھ ہی اسلم کی ساری حرکتیں سدرہ اور زبیر کے سامنے بتا دیتی ہے کہ کس طرح زبیر کی زندگی میں بھی اور پھر زبیر کے گھر سے نکالے جانے کے بعد اسلم نے زینت کی زندگی ایک عذاب بنا دی تھی۔ لیکن اب یہ نہیں پتا کہ جس طرح سدرہ نے وزیر کی باتوں پہ یقین نہیں کیا تو وہ زینت کی باتوں پہ یقین کرتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سدرہ اور اسلم کی شادی ہو جائے گی یا پھر سدرہ اپنی زندگی مزید برباد کرنے سے بچ جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔